السلام علیکم ناظرین، لا جسٹس اینڈ سوسائٹی چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم پاکستان کے 9ویں سپاہ سالار یعنی جنرل اسلم بیگ کے بارے میں بات کریں گے۔ 17 اگست 1988 کو جنرل ضیاء الحق کا طیارہ نہ پھٹتا تو یو پی کے ضلع اعظم گڑھ کے ہاکی پلیئر جنرل اسلم بیگ بھی اپنے شیروں جنرل سوار خان اور جنرل کے ایم عارف کی طرح وائس چیف آف آرمی اسٹاف کی حیثیت سے ریٹائر ہو چکے ہوتے۔ جنرل اسلم بیگ پاکستانی فوج کے پہلے سربراہ تھے جن کا تعلق نہ صرف کاکول جنریشن سے تھا بلکہ وہ ایس ایس جی کمانڈو بھی تھے۔ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں دوران ملازمت اور بعد ازاں عسکری علوم پڑھاتے رہے۔ ان کے شاگردوں میں پرویز مشرف بھی شامل ہیں، لیکن مشرف کے آخری صدارتی برس میں استاد اور شاگرد میں ٹھن گئی اور مشرف نے اپنے استاد کو جعلی دانشور تک قرار دے ڈالا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب جنرل بیگ 1979 میں جی اور سی 14 ڈویژن گوجرانوالہ تھے تو اس بات کے حق میں نہیں تھے کہ بھٹو کی پھانسی کی سزا پر عمل درآمد ہو، چنانچہ انہیں کچھ عرصے بعد فیلڈ سے بلا کر جی ایچ کیو میں ایڈجوائنٹ جنرل کی کرسی پر بٹھا دیا گیا اور 5 برس بعد پشاور کور کی کمان دی گئی اور مارچ 1987 میں وائس چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیے گئے۔ چیف آف آرمی اسٹاف بننے کے بعد جنرل بیگ نے فوج کے بنیادی عسکری نظریے میں جدید فوجی اور علاقائی صورتحال کے تناظر میں ترمیمات پر زور دیا اور باوجود اسٹیبلشمنٹ کے ہی ہاتھ میں رہے۔ بے نظیر بھٹو کی پہلی حکومت کی صرف 2.5 برس میں برطرفی کے بعد اسلامی جمہوری اتحاد کو باری دلائی گئی، لیکن آئی جی آئی حکومت اور جنرل بیگ کے دوران تناؤ اس وقت بڑھ گیا جلا ان کے بارے میں یہ شہادت بھی پیدا ہوئی کہ وہ ایران کے خفیہ جوہری پروگرام میں مدد دے رہے ہیں۔ تاہم جنرل بیگ نے اپنی مدت ملازمت پوری کی اور نیشنل اور انٹرنیشنل سیکورٹی پروگرام کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ گزشتہ برس سپریم کورٹ نے انہیں مہران گیٹ اسکینڈل میں شہادت دینے کی غرض سے بھی طلب کیا، لیکن جنرل بیگ نے اپنے کردار کی صفائی پیش کر کے عدالت کو بظاہر مطمئن کر دیا۔ چیف آف آرمی اسٹاف بننے کے بعد جنرل بیگ نے فوجی کے بنیادی عسکری نظریے میں جدید فوجی اور علاقائی صورتحال کے تناظر میں ترمیمات پر زور دیا۔ جب جنرل بیگ چیف آف آرمی اسٹاف بنے تو امریکی فوجی حلقوں کی رائے یہ بھی تھی کہ آدمی تو قابل ہے لیکن من فوجی ہے اور اس کے دماغ کو پڑھنا آسان نہیں، اگلے لمحے جانے کیا سوچے اور کیا کرے۔ اگر جنرل ضیاء الحق کے اچانک منصب سے ہٹنے کے بعد قائم مقام صدر غلام اسحاق خان اور جنرل بیگ نے جماعتی بنیادوں پر انتخابی عمل کی بحالی کا اعلان کر کے بے نظیر بھٹو کی پیپلز پارٹی کی کامیابی کا راستہ ہموار کیا، تاہم اس خیال سے کہ 12 برس سے فاقہ زدہ پیٹ کو کہیں خالص اور با اختیار جمہوریت سے بدہضمی نہ ہو جائے، دونوں صاحبوں نے انتخابی دودھ کو زور ہضم بنانے کے لیے اس میں اسلامی جمہوری اتحاد کا پانی ملا دیا۔